جب سدرہ پہ پہنچے تو جبریل کو اپنی حد پتہ تھی. He stopped himself. حدیث میں ہے کہ جبریل رک گئے, عرض کیا حضور آپ جائیں. I can't stop you. میں آپ کو نہیں روک سکتا کیونکہ میں آپ کی طرح نہیں ہوں, اور آپ بھی مجھے اپنے ساتھ مت لے جائیں کیونکہ آپ میری طرح نہیں, آپ میری طرح نہیں. میں آپ کو کیسے روکوں؟ کہا کیوں؟ چلتے کیوں نہیں؟ حضرت عبد الرحمن جامی نے اس کا بڑا اچھا معنی نکالا. فرمایا کہ جبریل نے عرض کیا فروغ تجلی بسوزت پرم, اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے, میں برداشت نہیں کر سکتا. آپ جائیں, آپ تو شان والے ہیں, آپ جائیں, آپ تو دولہا بن کے جا رہے ہیں. جبریل رک گئے, خود رک گئے. اور یہ حضرت جبریل کے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا تھا, ایک بار اور ہوا تھا مولانا, جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام, واقعی آپ نے سنا ہوگا کہ جب نمرود سے پنگا لیا اور نمرود بحث میں ہار گیا تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے, وہ کہاوت تو سنی ہوگی. ایک اگنی کنڈ اس نے بلند کیا اور اس اگنی کنڈ میں ایک منجنیخ کے ذریعے, کرین کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو اتار رہا تھا. آگ کے بالکل نزدیک ابراہیم پہنچے کہ اتنے میں بلبل سدرہ جبریل نے اپنا نشیمن چھوڑا اور پلک جھپکتے ہوئے اپنے پروں کو بچھا کے کہتے ہیں may I help you؟ کیا میں آپ کی کوئی سہایتا کر سکتا ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کی عقل دیکھ رہی ہے کہ آگ میں اگر کودے تو سب بھسم ہو جائے گا. اللہ کا خلیل کہیں جل نہ جائے, اس لیے پر بچھا کے کہہ رہے ہیں may I help you؟ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے wow what a timing, if you wouldn't come I would have been burned. اگر آپ نہ آتے تو میں تو جل کے خاک ہو جاتا, مگر خلت خلیل پر میرے ماں باپ قربان. فرماتے ہیں جبریل جس آگ کو تم دیکھ کے آئے ہو وہ میرا مولا دیکھ رہا ہے, وہ میرا مولا دیکھ رہا. میں اگر سب کے لیے کودتا تو تیری مدد مانگ لیتا, مگر میں سب کے لیے نہیں, صرف اپنے رب کے لیے کود رہا ہوں. I don't need your help, مجھے آپ کی سہایتا کی کوئی ضرورت نہیں. جبریل چلے گئے, عشق کود پڑا. اور ہوا کیا؟ جیسے ہی کودے ایک ہاتف غیبی سے آواز آئی یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور گلزار بن جا. بے خطر کود پڑا. آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام, بھی عقل ہے محو تماشائے لبے, عقل دیکھتی رہ گئی, عشق کود پڑا, عشق کود پڑا. جبریل امین کے ساتھ وہی قصہ یہاں بھی ہوا. انہیں پتا کہ عقل کہہ رہی ہے اوپر مت جا, حضور کے ساتھ جائے گا تو حضور تو بچ جائیں گے, تیرے پر جل جائیں گے. رک گئے. اور کیا کہہ کے رکے؟ میں آپ کی طرح بولو نہیں ہوں, آپ میری طرح بولیے. اب دیکھیں یہاں سے اپنا عقیدہ لو, یعنی حضور کو اپنی طرح نہ سمجھنا یہ کوئی نئی بچور دھارا نہیں ہے, یہ حضرت جبریل کا عقیدہ ہے. کیچ کرو, حضور میری طرح نہیں, میں حضور کی طرح نہیں, یہ جبریل کا عقیدہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو جبریل کا عقیدہ وہی سارے مومنین کا عقیدہ ہے. اچھا جیسے ہم لوگوں میں ہوتا ہے نا, یہ سنی ہے, یہ شیعہ ہے, یہ وہابی ہے, یہ سلفی ہے, یہ جماعتی ہے, یہ نان مسلم ہے, کرسچن ہے. فرشتوں میں ایسا کچھ نہیں. فرشتوں میں کسی قسم کی کوئی بندی نہیں ہے. فرشتوں میں نہ فرقہ بندی ہے, نہ گٹ بندی ہے, نہ چک بندی ہے, نہ نس بندی ہے, اور دیوبندی تو بالکل نہیں ہے. تو جو عقیدہ جبریل کا
وہی سارے فرشتوں کا، وہاں کوئی بھید بھاؤ بولو، یعنی جو عقیدہ جبرائیل کا ہے وہی میکائیل کا ہے، وہی اسرافیل کا ہے، وہی عزرائیل کا ہے، وہی میکائیل کا، وہی سارے فرشتوں کا وہی عقیدہ جو جبریل کا ہے، وہی عقیدہ حضرت ملک الموت عزرائیل کا بھی ہے جو جان نکالتے ہیں۔ اب ذرا سوچو جب وہ سنیوں کے گھر میں جاتے ہوں گے جان نکالنے، کیا سوچتے ہیں ارے یہ بندہ تو اپنے عقیدے کا ہے، میں بھی نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھتا، یہ بھی نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھتا، میں بھی انہیں اکلپنی اوشوسنیہ سمجھتا ہوں، یہ بھی اوشوسنیہ سمجھتا ہے، میں بھی نبی کو لاجواب سمجھتا ہوں، یہ بھی نبی کو لاجواب سمجھتا ہے، مگر بندہ اپنے عقیدے کا ہے، مگر حکم ہے اللہ کا کہ روح نکالنا ہے، شریر سے آتما نکالنا ہے، جان نکالنا ہے، مگر بندہ تو اپنے عقیدے کا ہے۔ تو ایک کام کرو، ذرا پیار سے نکالو، پیار سے نکالو، ایسا نکالو جیسے آٹے سے بال نکل جائے اور آٹا بدلے نہ، ایسا نکالو جیسے پھول سے خوشبو اڑ جائے اور پھول کو پتہ نہ چلے، ایسا نکالو جیسے بستر پہ رکھی کوئی چیز اٹھا لو اور بستر کو پتہ نہ چلے۔ بندہ اپنے عقیدے کا ہے، روح تو نکالنا ہے لیکن ذرا پیار سے نکالو۔ اور جب ان کے گھر جاتے ہوں گے تو آستین آستین تو تن جاتی ہیں، اجتماع میں چیخ چیخ کے ملا جی کہتے تھے نبی ہماری طرح، نبی ہماری طرح، اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کی روح نکالتے ہوں گے تو صرف روح نہیں، اللہ جانے کیا کیا نکل جاتا ہوگا۔ تو بھیا نورانی سے نہ صحیح کم سے کم حضرت ملک الموت سے تو ڈرو، ان کا بھی وہی عقیدہ ہے جو جبریل کا، اور وہ یہ ہے کہ نبی ہماری طرح نہیں۔ پکی بات، کس چیز نے جبریل کو روکا تھا کہ اوپر مت جاؤ؟ بولو بولو زور سے، بدھی نے، عقل نے، دماغ نے روکا، گیا تو جل جائے گا، اس لیے جبریل رک گئے کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو عقل سلیم عطا کی ہے، عقل تمیز عطا کی ہے۔ فرشتوں کا جو برین ہے وہ ایکسٹراڈینری، اللہ نے فرشتوں کو عقل دی، عقل نے کہا رک جا، جبریل نہیں رکے، عقل دی، عقل نے کہا ابراہیم کی مدد کر، جبریل پہنچ گئے۔ فرشتوں کو سوزے درو نہیں دیا ہے، ہجر اور فراق کی تپش کا لطف نہیں دیا ہے، عشق اور محبت کی آگ میں جلنے کا لطف نہیں دیا ہے، فرشتوں کو قربانی اور ایثاری کا جذبہ نہیں دیا ہے، اسی لیے عقل تھی جبریل کے پاس، اللہ کرے یہ جملہ دل میں اتر جائے، عقل تھی جبریل کے پاس، عقل نے کہا رک، جبریل رک گئے، مگر اے سید پور کے غیور مسلمانوں، میں عزت رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر اس رات معراج کی رات جبریل کی جگہ میرے نبی کا بلال ہوتا، بلال عقل اگر لاکھ بار روکتی، عشق کہتا کود پڑ، اکیلا نہیں مصطفیٰ ساتھ ہے۔ عشق کہتا اکیلا کہاں ہے مصطفیٰ ساتھ ہے۔ حضور چل پڑے، بہار چمن جو ہے خوشیاں منا رہے ہیں، ستارے چاند کو گلے لگا رہے ہیں، عجیب کیفیت اور حیرت اور ہیبت میں آسمان ہے اور مقام والا جا رہا۔ اب ذرا دیکھ، جس کو جہاں رکنا تھا رک گیا، سارے نبیوں کو مسجد اقصی میں رکنا تھا رک گئے، مقام والا آگے بڑھ گیا، پہلے آسمان پہ جسے رکنا تھا رک گیا، مقام والا آگے بڑھ گیا، دوسرے آسمان بڑھ گیا، اس کے بعد پھر جبریل کو سدرہ پہ رکنا تھا رک گئے، مقام والا آگے بڑھ گیا، اور یہ آگے بڑھنا بتا رہا کہ اے دنیا والوں دیکھ، میرا نبی نہ مومنین کی طرح ہے، نہ عام انسانوں کی طرح، نہ نبیین کی طرح
جبریل امین کی طرح بھی نہیں. تبھی تو عاشق نے کہا کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا, پھریرا تیرا.